بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم بتائیں گے روح کسے کہتے ہیں، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے۔ دیکھیں، روح وہ چیز ہے جس کے سبب سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح ابو الحیثم نے کہا کہ روح انسان کی سانس ہے، اور جب سانس نکل جاتی ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو وہ روح کہاں رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومنین کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہوں گی، خواہ وہ شہید ہوں یا نہ ہوں، بشرطے کہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض ان کو جنت میں جانے سے روک نہ لے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کفار کی روحیں دوزخ میں ہوں گی اور مومنین کی روحیں جنت میں ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مومنین کی روحیں علیین میں 7ویں آسمان میں ہوں گی، اور کافروں کی روحیں 7ویں زمین کے نیچے سجین میں ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مومنین کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہوں گی، اور کافروں کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، جنت کی نہروں میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بچوں کی روحیں جنت کی چڑیوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور سیر کرتی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ہر روح کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، لیکن یہ تعلق جو ہے دنیاوی تعلق سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔